بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگرز مافیا عمران سیریز، مصنف مظہر کریم M.A۔ خاور اور نعمانی دونوں صدیقی کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے جاسوڑا کی کچی آبادی تک پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں کار روک کر آگے پیدل جانا چاہیے، سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے خاور نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، یہاں عام گنڈے وغیرہ پھرتے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں ہمارے بارے میں کوئی اطلاع دے دے، نعمانی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک سائڈ پر روک دی، جبکہ صدیقی اور چوہان کی کار سڑک کا ایک موڑ مڑ کر ان کی نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ خاور اور نعمانی دونوں کار سے نیچے اترتے اور کار کو لاک کر کے وہ پیدل اس طرف چل پڑے جس طرف صدیقی کار لے کر گیا تھا۔ پھر جاسوڑا ہوٹل کا پوجتے ہوئے وہ مختلف گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک خالی بلاک میں صدیقی کی کار موجود تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں رک جائیں، اگر انہیں ضرورت ہوگی تو وہ ریڈ کوشن دے دیں گے، ورنہ وہ دونوں ہی ان دونوں کے لیے کافی ہیں، نعمانی نے کہا تو خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں آنے جانے والے لوگ ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم کار میں بیٹھ جائیں، نعمانی نے کہا۔ لیکن کار تو لاک ہے اور چابیاں صدیقی کے پاس ہیں، خاور نے چونک کر کہا۔ میرے پاس ایسی ماسٹر کی ہے جسے ہر کار کا لاک آسانی سے کھولا جا سکتا ہے، نعمانی نے جواب دیا۔ ارے پھر تو سیکرٹ سروس چھوڑ کر کاریں اڑانے کا دھندا شروع کر دو، خاور نے کہا تو نعمانی نے بے اختیار ہنس پڑا۔ البتہ اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک مخصوص انداز کی بنی ہوئی چابی نکالی اور اسے کار کے لاک میں داخل کر کے اسے چند ہی منٹ تک ادھر ادھر گھمایا تو ہلکی سی کٹک کی آواز سے لاک کھل گیا اور نعمانی نے چابی باہر نکال کر اطمینان سے دروازہ کھولا اور کار میں بیٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اندر سے سائیڈ ڈور کا لاک کھول دیا۔ خاور سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، نعمانی نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور میوزک کی آواز ابھری اور وہ دونوں اطمینان سے بیٹھے میوزک سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بڑی دیر ہو گئی ہے، اب تک تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا، تقریباً آدھے گھنٹے بعد خاور نے اچانک چونک کر کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ تم کہتے تو ٹھیک ہو، اتنا وقت انہیں لگنا تو نہیں چاہیے، اب تم بیٹھے بیٹھے بھی بور ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں کار سے نیچے اتر آئے، نعمانی نے کار کے دونوں دروازے لاک کیے اور پھر وہ دونوں قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ راستے میں جاسوڑا ہوٹل کے بارے میں پوچھتے ہوئے گنجان آباد علاقے میں گھٹیا سے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ شیشے کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر بیٹھے ہوئے گنڈے گلاسوں میں مقامی شراب ڈالے کھلے عام پینے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو وہاں حالات نارمل تھے۔ صدیقی اور چوہان وہاں موجود نہ تھے۔ ایک طرف پرانا سا لیکن خاصا وسیع کاؤنٹر تھا جس کے ایک کونے میں کرسی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے جبکہ اس کا چہرہ اور جسم جوانوں جیسا ہی تھا۔ ساتھ ہی ایک پہلوان نما گنڈا ویٹروں کو شراب گلاسوں میں ڈال ڈال کر دے رہا تھا۔ بوڑھا آدمی ان دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی پیشانی پر انہیں دیکھ کر سلوٹیں سی پڑ گئی تھی۔ ہمارے ساتھی یہاں آئے تھے، کہاں گئے وہ؟ نعمانی نے اس سے پوچھا۔ تمہارے ساتھی؟ کیا مطلب؟ کون ساتھی؟ کن کی بات کر رہے ہو؟ بوڑھے نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن نعمانی اور خاور ایک لمحے میں پہچان گئے کہ اس کی حیرت مصنوعی ہے۔ ہمارے دو ساتھی یہاں آئے تھے راگو سے ملنے۔ کہاں ہے وہ؟ نعمانی کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا۔ اچھا وہ دونوں نیچے چیف راگو کے پاس ہیں، میں نے انہیں وہاں پہنچا دیا تھا، بوڑھے نے یکلخت ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ چلو ہمیں بھی لے کر چلو وہاں، نعمانی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کیونکہ بوڑھے کا انداز مشکوک تھا۔ پہلے میں چیف سے پوچھ لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھیوں کی تم سے فون پر بات کرا دے، بوڑھے نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بوڑھے نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دو، نعمانی نے کہا تو بوڑھے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ جاسوڑا ہوٹل سے بڑا بابا بول رہا ہوں جناب، جو دو آدمی آپ سے ملنے آئے تھے ان کے دو ساتھی نے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ جیسے حکم دیں، انہیں آپ کے آفس لے آؤں یا آپ ان کے ساتھیوں کو واپس بھجوائیں گے؟ بوڑھے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ انہیں بھیج دو، ہمارے ان سے گہرے مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا۔ جناب آپ چیف راگو کے آفس میں جا کر اپنے ساتھیوں سے مل لیں، بوڑھے نے ریسیور رکھ کر نعمانی سے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بوڑھے نے ایک طرف کھڑے ایک گنڈا نما ویٹر کو بلایا۔ موجو، ان دونوں صاحبان کو چیف راگو کے آفس چھوڑاؤ، بوڑھے نے اسے کہا۔ اچھا بابا، اس گنڈے نما ویٹر نے کہا اور پھر نعمانی اور خاور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سائڈ پر موجود ایک راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ شکریہ، نعمانی نے بوڑھے سے کہا تو بوڑھے نے دانت نکالتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک مزید تیز ہو گئی تھی۔
مجھے صورتحال مشکوک دکھائی دے رہی ہے نعمانی۔ اس ویٹر کے پیچھے راداری میں چلتے ہوئے خاور نے آہستہ سے کہا، ہاں یہ سب ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صدیقی اور چوہان کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی کھیل کھیلا ہے، اور اب یہ وہی کھیل ہمارے ساتھ بھی کھیلنا چاہتے ہیں۔ نعمانی نے کارمن زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، اس راگو کے آفس میں کوئی چکر ہوگا، اس لیے اس نے ہمیں بھی آفس بلوا لیا ہے۔ خاور نے بھی کارمن زبان میں کہا، ہاں اس بوڑھے شیطان کی آنکھوں میں اس ابھر آنے والی چمک بھی یہی بتا رہی تھی، اس لیے تم ہوشیار رہنا۔ نعمانی نے کہا تو خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس ویٹر کی رہنمائی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں پہنچ گئے، جہاں انتہائی زور و شور سے جوا ہو رہا تھا اور مسلح افراد ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایک سائڈ پر راہداری تھی جس میں 2 مسلح افراد موجود تھے، لیکن اس ویٹر کی وجہ سے کسی نے کوئی مداخلت نہ کی۔ یہ چیف کا آفس ہے، جاؤ اندر، ویٹر نے راہداری کے آخر میں موجود دروازے کے قریب رک کر کہا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، نعمانی نے کہا، اور اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ خاور کا بھی ایک ہاتھ اس کی جیب میں داخل ہو چکا تھا۔ نعمانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میز کی دوسری طرف ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ خاور نعمانی کے پیچھے تھا۔ آؤ آؤ بیٹھو، اس آدمی نے اپنی طرف مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں طنز نمایاں تھا۔ ہمارے ساتھی کہاں ہیں؟ نعمانی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم ان کرسیوں پر بیٹھو، وہ ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، تم بیٹھو ان کرسیوں پر بیٹھو، میں انہیں بلاتا ہوں، اس آدمی نے تیز لہجے میں کہا تو نعمانی یکلخت اچھل کر آگے بڑھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنبھلتا، نعمانی نے اسے پلک جھپکنے میں گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے میز کی دوسری طرف پھینک دیا۔ اس آدمی کے حلق سے یکلخت تیز چیخ نکل گئی۔ کمرے کے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ سب کو اڑا دو خاور، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف نہیں ہے، نعمانی نے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے راگو کی کنپٹی پر ضرب لگاتے ہوئے کہا تو خاور جیب سے مشین پسٹل نکال کر بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور باہر راہداری میں موجود 2 مشین گنوں سے مسلح افراد تیزی سے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ خاور نے فائر کھول دیا اور وہ دونوں دروازے کی چوکھٹ پر ہی گر گئے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر گئیں۔ خاور نے ایک مشین گن اٹھائی اور اچھل کر آگے بڑھا تو اسی لمحے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں راہداری کی طرف آتی سنائی دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ ہال میں موجود مسلح افراد ان کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی سامنے آتا، خاور تیزی سے دوڑتا ہوا راہداری کی دیوار کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن کا فائر کھول دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نچلے ہال میں نہ صرف مسلح افراد بلکہ جوا کھیلنے والے تمام افراد بھی فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ خاور فائرنگ کر کے دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا اور اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تاکہ اوپر والے ہال میں سے کوئی اچانک اندر نہ آ جائے۔ اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا تو ہال میں موجود تمام افراد ختم ہو چکے تھے۔ وہ خالی راہداری میں دوڑتا ہوا راگو کے آفس پہنچا تو وہاں نعمانی راگو کو بے ہوش کر کے ایک صوفے پر ڈال چکا تھا۔ کیا ہوا؟ نعمانی نے مڑ کر پوچھا۔ یہاں کے تمام افراد کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، صدیقی اور چوہان کا معلوم کرو جلدی، میں باہر پہرا دیتا ہوں، خاور نے تیز لہجے میں کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راگو کی بیلٹ کھول کر اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے وہ اس بیلٹ سے باندھ چکا تھا، جبکہ خاور باہر جا چکا تھا۔ پھر نعمانی نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور چوتھے تھپڑ پر راگو چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اسے چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نعمانی کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور زوردار تھپڑ کھا کر راگو چیختا ہوا دوبارہ صوفے پر گر گیا، اور نعمانی نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے خنجر نکال لیا۔ بولو کہاں ہیں ہمارے ساتھی، بولو، نعمانی نے خنجر کی نوک اس کی آنکھوں کے سامنے لے جاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، راگو نے ایک بار پھر تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی کمرہ اس کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ نعمانی نے خنجر سے اس کی ایک آنکھ کاٹ کر باہر اچھال دی تھی۔ اب اگر جھوٹ بولا تو دوسری آنکھ بھی باہر نکال دوں گا، بولو کہاں ہیں ہمارے ساتھی، بولو، نعمانی نے چیخ کر کہا۔ وہ کالے محلے والے اڈے پر ہیں، کالے محلے والے اڈے پر، راگو نے یکلخت کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تکلیف کی شدت سے مسلسل دائیں بائیں سر مار رہا تھا۔ کہاں ہے یہ اڈا، بولو جلدی تفصیل بتاؤ، نعمانی نے چیختے ہوئے کہا۔ کالے بازار کے عقب میں بڑا محلہ ہے، اسے کالا محلہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک بڑا مکان ہے جسے کالی کوٹھی کہا جاتا ہے، اس پر کالے رنگ کے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اس کوٹھی کو کالے محلے والا اڈا کہا جاتا ہے، راگو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کس کے کہنے پر بھجوایا ہے اور کیسے، نعمانی نے پوچھا۔ بڑے استاد کے کہنے پر، بڑے استاد نے کہا تھا کہ انہیں کالے محلے والے اڈے پر بھجوا دیا جائے، وہاں گوشی ہے، وہ بڑے استاد کا خاص آدمی ہے، بہت بڑا بدماش ہے، وہ اس اڈے کا انچارج ہے،
میں نے انہیں یہاں کرسیوں پر بٹھا کر چھت سے سرخ شعائیں ان پر فائر کر دی تھیں، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے بڑے استاد کو بتایا تو بڑے استاد نے کہا کہ انہیں کالے محلے والے اڈے میں بھجوا دوں، تو میں نے انہیں وہاں بھجوا دیا، اور ابھی انہیں لے جانے والے واپس نہیں آئے تھے کہ تم یہاں پہنچ گئے۔ بڑے بابا نے بتایا کہ تم ان کے ساتھی ہو، تو میں نے سوچا کہ تمہیں بھی یہاں کرسیوں پر بٹھا کر سرخ شعائیں فائر کر کے بے ہوش کر دیا جائے، اور پھر تمہیں بھی اس اڈے پر پہنچا دیا جائے، لیکن تم نے چکر ہی اور چلا دیا۔ راگو نے رک رک کر تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، کون ہے یہ بڑا استاد؟ کہاں رہتا ہے اور اس کا ہمارے ساتھیوں سے کیا تعلق ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ بڑے استاد کا نام مارگو ہے، وہ تمام گروپوں کا انچارج ہے، یہ ہوٹل بھی اسی کی ملکیت ہے، اور اس جیسے بے شمار ہوٹل اس کی ملکیت ہے۔ وہ واقعی بڑا استاد ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے مروا دیتا ہے، وہ بڑا استاد ہے، راگو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ یہ فون نمبر کہاں نصب ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ خاص فون نمبر ہے، خاص رپورٹ دینے کے لیے۔ بڑے استاد نے کہا تھا کہ جو مشکوک لوگ آئیں انہیں بے ہوش کر کے مجھے اطلاع دینا۔ تمہارے ساتھی مشکوک تھے، اس لیے میں نے انہیں بے ہوش کر کے بھجوا دیا، راگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا شک تھا ان پر؟ نعمانی نے پوچھا۔ تمہارے ساتھیوں کے قد و قامت اور انداز بتا رہا تھا کہ ان کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے یا حکومت کی کسی ایجنسی سے۔ ٹائیگر اور اس کے استاد عمران پر سردار ہاشو نے حملے کرائے اور انہیں ہلاک کرا دیا۔ اس پر بڑے استاد کو یقین تھا کہ حکومت کے آدمی ہی ہیں اور وہ پڑتال کریں گے۔ بڑا استاد چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو پکڑ کر ان سے معلوم کیا جائے کہ وہ کس کے کہنے پر فقیروں اور ان کے گروپوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ راگو جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ جلدی کرو نعمانی، اوپر والا دروازہ زبردستی کھولا جا رہا ہے۔ دروازے سے یکلق خاور کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو نعمانی نے بجلی کی سی تیزی سے دوسرے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور راگو کے جسم میں گولیاں اترتی چلی گئیں۔ نعمانی نے مشین پسٹل اور خنجر جیبوں میں ڈالے اور پھر دروازے کے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر وہ دوڑتا ہوا ہال میں پہنچ گیا۔ یہاں کوئی خفیہ راستہ ہے؟ نعمانی نے چیخ کر پوچھا۔ نہیں، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ملا، خاور نے جواب دیا۔ تو پھر چلو ان سب کا خاتمہ کر دیں، نعمانی نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ دروازے پر اس قدر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ کر کھل سکتا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی دو آدمی اندر اچھل کر آئے کہ نعمانی کی مشین گن چل پڑی اور وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر سیڑھیوں سے نیچے ہال میں جا گرے، جبکہ خاور نے اچھل کر سائڈ پر مشین گن کا رخ کر کے فائر کھول دیا، اور پھر راہداری میں گرنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی خاور چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور کلابازیاں کھاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے ایک دھماکے سے جا گرا۔ لیکن نعمانی اس کی طرف دیکھے بغیر اچھل کر آگے بڑھا اور پھر مشین گن کی ریٹ کے ساتھ ہی راہداری کی سائڈ میں موجود دو آدمی چیختے ہوئے نیچے گرے۔ خاور پر ہونے والی فائرنگ ان دو آدمیوں کی طرف سے کی گئی تھی۔ نعمانی نے پھلانگتا ہوا آگے بڑھا تو ہوٹل کا ہال خالی پڑا ہوا تھا، وہاں ایک آدمی بھی موجود نہ تھا۔ نعمانی تیزی سے مڑا اور کسی عقاب کی طرح اڑنے کے انداز میں اسے راہداری پار کی اور پھر بیک وقت کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے پہنچا تو اسی لیے خاور نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے دائیں پہلو پر گولیاں لگی تھیں اور وہاں سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ خاور کا چہرہ اتنی دیر میں زرد پڑ گیا تھا۔ نعمانی نے مشین گن ایک طرف پھینکی اور اپنی جیکٹ اتاری اور پھر اپنی شرٹ اتار کر اس نے اسے پھاڑ کر کئی پٹیاں بنا کر اس نے باقی شرٹ کا گولا بنا کر قریب قریب موجود زخموں پر رکھ کر اس پر پٹیاں باندھ دی۔ خاور اس دوران ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ نعمانی نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر مشین گن اٹھا کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک بار پھر راہداری سے گزرتا ہوا اوپر ہال میں پہنچا تو بھی وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا لیکن ساتھ ساتھ وہ بے حد چوکنا تھا، لیکن فائرنگ کی وجہ سے باہر کا علاقہ بھی سنسان پڑا ہوا تھا۔ نعمانی خاور کا وزن اٹھانے کے باوجود دوڑتا ہوا دو گلیوں سے گزر کر صدیقی اور چوہان کی کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے عقبی دروازہ کھولا اور بے ہوش خاور کو عقبی سیٹ میں درمیان میں ڈال کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دروازہ تو اس کی نے ماسٹر کی سے کھول لیا تھا لیکن اگنیشن میں یہ ماسٹر کی کام نہ دے سکتی تھی۔ اسے بجلی کی تیزی سے ایک چھوٹے سے پلاسٹک بورڈ پر مکہ مارا تو بورڈ ٹوٹ گیا۔ اسے بورڈ میں موجود دو مختلف رنگوں کی تاروں کو جھٹکے سے کھینچ کر توڑا اور پھر ان دونوں کے سرے ملا دیے۔ اس کے ساتھ ہی کار اسٹارٹ ہو گئی تو اس نے دونوں سروں کو گھما کر ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ دوسرے لمحے کار اس قدر تیزی سے آگے بڑھی جیسے نعمانی ورلڈ ریس کے ٹریک میں اچانک داخل ہو گیا ہو۔ تنگ گلیوں اور بازاروں میں وہ انتہائی مہارت سے کار دوڑاتا ہوا بڑے روڈ پر آیا اور پھر اس کی کار کا رخ اسپیشل ہسپتال کی طرف ہو گیا۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا
کہ اس کی کار کے انجن کی گراہٹ ہی سامنے دوڑتی ہوئی ٹریفک کو سائڈوں پر خود بخود ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے باوجود نعمانی انتہائی مہارت سے کار کو ٹریفک کے درمیان سے گزارتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خاور کی حالت گھوم رہی تھی۔ اس کے مطابق اگر خاور کو جلد از جلد ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو اس کے بچنے کی 1% بھی امکان نہ تھا، اس لیے وہ اس وقت ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر بس کار دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کی کار جیسے ہی ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں مڑی، اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا اور ہسپتال کا خاموش ماحول ہارن کی تیز اور مسلسل آواز سے گونج اٹھا، اور اس مسلسل بجنے والے ہارن کی وجہ سے جیسے وہاں زندگی جاگ اٹھی۔ ایمرجنسی کے لوگ سمجھ گئے کہ کوئی ٹاپ ایمرجنسی آئی ہے، اس لیے جیسے ہی کار روک کر نعمانی اچھل کر نیچے اترا، اس نے کار کا اوپری دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسٹریچر اور ایمرجنسی کے ڈاکٹر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ خاور بے ہوش پڑا ہوا تھا، کار میں خون ہی خون پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا جو پٹیوں کے باوجود بہتا رہا تھا۔ ظاہر ہے کار کی رفتار کی وجہ سے زوردار جھٹکے تو لگنے ہی تھے۔ خاور کی حالت دیکھ کر نعمانی کا دل یکلخت بیٹھ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور 2 آدمیوں کی مدد سے اس نے خاور کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر لٹایا اور اسے تیزی سے اندرونی طرف لے کر جانے لگا۔ اسے گولیاں لگی ہیں، اس کا آپریشن ہوگا، ڈاکٹر صدیقی سے کہو کہ یہ سیکرٹ سروس کا رکن خاور ہے، نعمانی نے چیختے ہوئے کہا تو ڈاکٹر سر ہلاتے ہوئے اسٹریچر کو لے کر اسپتال میں داخل ہو گئے۔ نعمانی بھی دوڑتا ہوا پیچھے پہنچ گیا۔ خاور کو براہ راست آپریشن روم میں لے جایا گیا تھا اور ڈاکٹر صدیقی بھی آپریشن روم میں پہنچ گئے۔ نعمانی نے ایمرجنسی کی وجہ سے انہیں روکنے اور بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، خاموشی سے آپریشن تھیٹر کے باہر برآمدے میں موجود بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل جیسے ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، لیکن دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے خاور کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتا اور پھر نظریں نیچے کر لیتا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے انتہائی جان لیوا انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی باہر آ گئے تو نعمانی اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی بجائے اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ نعمانی نے چونک کر کہا۔ تمہارا دوست بچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ زخموں کی وجہ سے خطرے میں نہیں تھا بلکہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، آؤ میرے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ اس دوران تمہاری کیا حالت رہی ہوگی، ڈاکٹر صدیقی نے شفقت بھرے انداز میں نعمانی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو نعمانی نے بے اختیار اطمینان کا طویل سانس لیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، نعمانی نے کہا اور پھر وہ اطمینان بھرے انداز میں قدم بڑھاتا ڈاکٹر صدیقی کے پیچھے ان کے آفس میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صدیقی نے آفس بوائے کو بلا کر چائے لانے کا کہہ دیا۔ ٹائیگر اور عمران صاحب کی کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ نعمانی نے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے انہیں فی الحال خود بے ہوش کر رکھا ہے، یہ ان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو نعمانی چونک پڑا۔ یس، کون سی بات؟ نعمانی نے چونک کر پوچھا۔ یہ کس قسم کا کیس شروع ہو گیا ہے کہ تم سب لوگ تیزی سے اسپتال لے جا رہے ہو؟ ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو نعمانی نے مختصر طور پر فقیروں اور ان کے گروپس اور مافیا کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر صدیقی کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ خدایا، تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ویری بیڈ، ڈاکٹر صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی نے میں آفس بوائے چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا، اس نے چائے کی ایک ایک پیالی ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ ادھر درد کی تیز لہریں صدیقی کے جسم میں دوڑتی چلی گئیں اور اس درد کی تیز لہروں کی وجہ سے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی سیاہ چادر تیزی سے ہٹتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھلی تو جو منظر اسے نظر آیا اس نے اس کے ذہن کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک بڑے سے کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر کر کے دونوں طرف دیوار میں نصب کنڈوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اسی طرح اس کی دونوں پنڈلیاں بھی دیوار میں نصب کنڈوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ چونکہ اس کا جسم بے ہوشی کی وجہ سے نیچے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا، اس لیے اس کے بازو میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ درد جسم میں تیز لہروں کی طرح دوڑتے ہوئے درد سے ہٹ کر تھا۔ ہوش میں آتے ہی صدیقی نے اپنا وزن پیروں پر ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بازو میں ہونے والے درد میں تیزی سے کمی آتی چلی گئی۔ اس نے نظریں گھمائیں تو اس کے ساتھ ہی اس کی طرح دیوار کے ساتھ چوہان بندھا ہوا تھا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا پہلوان نما آدمی ہاتھ اوپر اٹھا کر چوہان کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ پھر سے انجیکشن کی سوئی نکالی اور پیچھے ہٹ کر وہ ایک طرف رکھی ہوئی لوہے کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے ساتھ پڑی ہوئی ٹوکری میں سرنج کو پھینکا اور الماری کھول کر اس نے اس میں سے ایک خاردار کوڑا نکالا اور پھر الماری بند کر کے وہ مڑا اور صدیقی اور چوہان کے سامنے آ کر پیر پھیلا کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کوئی فاتح اپنے مفتوحہ علاقے میں پہنچ کر کھڑا ہوتا ہے۔ چہرے مہرے سے وہ جاہل اور عام سا گنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ سنو، میرا نام گوشی ہے اور میرے سامنے پتھر بھی چیخے مارنے لگتے ہیں۔ پورے ملک میں میرا نام دہشت کا نشان ہے، اس لیے اگر تم دونوں اپنے جسموں کے ٹکڑے ہونے سے بچانا چاہتے ہو
تو پھر جو کچھ میں پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دے دو، اس آدمی نے بڑے دبنگ لہجے میں پوچھا۔ پہلے تم ہمارے سوالوں کے جواب دے دو، پھر ہم تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے، صدیقی نے اپنی انگلیاں کنڈوں میں پھیرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ ان کنڈوں کے مخصوص بٹن تلاش کر رہا تھا، اسی لمحے چوہان کی کراہ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی چوہان سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اور سنو، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتا پھروں، گوشی نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی سے کوڑے کو ہوا میں خوفناک انداز میں چٹکایا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صدیقی نے کہا۔ وہ اس گوشی کی ذہنی سطح کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، وہ واقعی انتہائی گھٹیا ذہن کا آدمی تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ تمہارا کس دھڑے سے تعلق ہے؟ اور تم کیوں استاد راگو کے پاس آئے تھے؟ اور کس نے تمہیں اس کی ٹپ دی تھی؟ گوشی نے پوچھا۔ کیا تم استاد راگو کے آدمی ہو؟ صدیقی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے یکلخت کراہ سی نکل گئی، کیونکہ صدیقی کے سوال کرتے ہی گوشی کا ہاتھ یکلخت بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور شراب کی تیز آواز کے ساتھ ہی خاردار کوڑا صدیقی کے جسم پہ اس طرح پڑا کہ اس کی جیکٹ اور شرٹ بھی پھٹ گئی، اور اس کے جسم پر نشانات پڑ گئے۔ پھر سوال کرتا ہوں، اب کر کے دیکھو سوال، گوشی نے یکلخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تم جاہل آدمی ہو، نانسنس، جب ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہوگا تو میں تمہارے سوالوں کا جواب کیسے دوں گا؟ اس بار صدیقی نے بھی چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے شراب کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ گونج اٹھا۔ گوشی نے مسلسل خاردار کوڑا برسانا شروع کر دیا تھا۔ رک جاؤ، بند کرو، چوہان نے چیخ کر کہا۔ تمہیں بھی خواہش ہو رہی ہے؟ چلو تم بتا دو کہ کون ہو، گوشی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چوہان کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ صدیقی کا جسم ایک بار پھر لٹک گیا تھا۔ اس کی حالت واقعی خراب دکھائی دے رہی تھی، چہرہ اور جسم شدید زخمی نظر آ رہے تھے۔ گوشی نے انتہائی بے رحمی سے مسلسل خاردار کوڑے برسائے تھے۔ ہاں اب بتاؤ، ورنہ، گوشی نے چوہان کے سامنے رکتے ہوئے بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، چوہان نے کہا تو گوشی اس طرح جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا جیسے چوہان نے بات کرنے کی بجائے اسے کوڑا مار دیا ہو۔ ملٹری انٹیلیجنس؟ اوہ، مگر کیوں؟ ملٹری انٹیلیجنس کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ گوشی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو ملٹری انٹیلیجنس کے بارے میں؟ چوہان نے کہا۔ پھر وہی سوال، گوشی نے یکلخت بھڑک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی شراب کی آواز کے ساتھ ہی کوڑا چوہان کے جسم کو ادھیڑتا چلا گیا۔ اب سوال کیا تو ساتھی کی طرح کتے کی طرح مر جاؤ گے، گوشی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، اچانک دور سے گھنٹی کی آواز سنائی دی، تو گوشی بے اختیار اچھل پڑا، اسے کوڑا ہاتھ پر لپیٹا اور مڑ کر دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد جاتے ہی چوہان ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ ہوش میں آؤ صدیقی، ہم کسی وحشی کے ہاتھ لگے ہیں، اور یہ کنڈے بھی نہیں کھل رہے، چوہان نے اونچی آواز میں کہا۔ اسی لمحے کٹاک کٹاک کی آوازیں سنائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی صدیقی کے دونوں ہاتھ کنڈوں سے آزاد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنے پیروں پر جھک گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے دونوں پیر بھی کنڈوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ اسی لمحے دروازے کے سائڈ سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، تو صدیقی پنجوں کے بل دوڑتا ہوا دروازے کی سائڈ میں جا کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا، اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ پر کوڑا لپیٹے گوشی دوڑتے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا کہ یکلخت وہ چیختا ہوا فضا میں اچھل کر کلابازی کھاتا ہوا ایک دھماکے سے سامنے فرش پر جا گرا۔ صدیقی نے واقعی اس قدر زخمی ہونے کے باوجود انتہائی ہمت سے کام لیا تھا کہ اس بھاری بھرکم گوشی کو اس طرح گردن سے پکڑ کر فضا میں اچھال دیا تھا۔ نیچے گر کر گوشی ذرا سا بھی نہ ہلا۔ صدیقی تیزی سے آگے بڑھا، اسے جھک کر ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا، تو گوشی کا تیز مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ تو صدیقی چوہان کی طرف بڑھا۔ کنڈوں کے بٹن اندرونی طرف ہیں، اس لیے تو نہیں مل رہے تھے، میں نے بے ہوشی کا بہانہ بنا کر انہیں تلاش کیا ہے، صدیقی نے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے بائی چوہان کے دونوں ہاتھ کنڈوں سے آزاد کر دیے۔ تم خاصے زخمی ہو، یہاں لازماً میڈیکل باکس موجود ہوگا، چوہان نے جھک کر اپنے پیروں میں موجود کنڈوں کے بٹن تلاش کرتے ہوئے کہا۔ تم اسے اٹھا کر کنڈوں میں جکڑو، میں باہر چیک کرتا ہوں، صدیقی نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چوہان کے دونوں پیر کنڈوں سے آزاد ہوئے تو وہ آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے بھاری بھرکم گوشی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا صدیقی والے کنڈوں کے قریب لے گیا۔ پھر اس نے اس کو دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور کاندھے پر لاد دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کنڈے میں ڈال کر بٹن پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس سے پہلو بدلا اور پھر گوشی کا دوسرا ہاتھ بھی اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اسے بھی تھوڑی سی جدوجہد کے بعد کنڈے میں جکڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم پر سے گوشی کا بوجھ ختم ہو گیا اور چوہان ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر اس نے جھک کر گوشی کے دونوں پیر بھی کنڈوں میں جکڑ دیے۔
اسے تو معلوم ہوگا کہ کنڈوں میں بٹن کہاں ہیں، اس لیے اس کی انگلیاں باندھ دینی چاہیے، چوہان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی تو اس میں سے اسے رسی کا ایک بڑا سا بنڈل بھی پڑا نظر آ گیا۔ یہ نائلون کی باریک سی رسی تھی۔ اس نے بنڈل اٹھایا اور پھر گوشی کے قریب آ کر اس نے گوشی کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو رسی سے اس طرح جکڑ دیا کہ اب وہ کسی صورت بھی انگلیوں کو بٹنوں تک نہ لے کر جا سکتا تھا۔ باقی رسی اس نے وہیں فرش پر ڈال دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا مکان تھا اور باہر سڑک پر ٹریفک چل رہی تھی۔ ادھر آ جاؤ، اچانک ایک کمرے سے صدیقی کی آواز سنائی دی تو چوہان اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی اس کمرے میں اپنے زخموں کی بینڈیج کرنے میں مصروف تھا، ساتھ ہی ایک بڑا سا میڈیکل باکس موجود تھا۔ یہاں اس گوشی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے چیک کر لیا ہے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے گوشی کو کنڈوں میں جکڑ دیا ہے، چوہان نے کہا، اور پھر اسے بینڈیج کرنے والے میں صدیقی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد صدیقی نے اس کی بینڈیج کی۔ یہاں لباس تو ہوں گے؟ ہمارے تو لباس بھی بری طرح پھٹ گئے ہیں، چوہان نے کہا۔ ہاں آؤ، ایک کمرے میں لباس موجود ہیں، صدیقی نے کہا، اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لباس تبدیل کر کے دوبارہ اس کمرے میں پہنچے جہاں دیوار کے ساتھ گوشی جکڑا ہوا تھا۔ گوشی ہوش میں آ چکا تھا۔ اوہ، تم نے اس کی انگلیاں بھی باندھی ہیں، گڈ شو چوہان، صدیقی نے کہا۔ اسے بٹوں کا علم تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے، چوہان نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں باہر پہرا دیتا ہوں، تم اس سے پوچھ گچھ کرو، چوہان نے ایک طرف پڑی ہوئی کرسی اٹھا کر گوشی کے سامنے فرش پر رکھتے ہوئے صدیقی سے کہا۔ شکریہ، صدیقی نے کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا تو چوہان دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے کنڈوں سے آزادی کیسے حاصل کر لی؟ گوشی نے کہا۔ پہلے تم نے میرے سوال کرنے پر مجھ پر بے دردی سے کوڑے برسائے تھے، اب خود ہی سوال کر رہے ہو۔ بہرحال یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہو؟ گوشی نے کہا۔ نہیں، ہمارا تعلق ایک اور ادارے سے ہے، اس کا نام 4 اسٹارز ہے، صدیقی نے کہا۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں یہاں سے خاموشی سے نکال دوں گا، گوشی نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارے ساتھ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تم نے جس بے دردی سے ہمیں کوڑے مارے تھے اس سے بھی زیادہ بے دردی سے تمہیں کوڑے مارے جائے، لیکن ہم تم جیسے نہیں ہونا چاہتے۔ البتہ اب تم نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے ورنہ تمہارا حشر ان کوڑوں سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا، صدیقی نے کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، گوشی نے کہا تو صدیقی نے اس بات سے سر ہلایا اور اٹھ کر اس کی جیکٹ کے اندرونی جیب سے ایک خنجر نکال لیا۔ یہ خنجر اس نے اسی اڈے کے ایک کمرے سے اٹھایا تھا۔ پھر وہ قدم اٹھاتا ہوا گوشی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گوشی ہونٹ بھینچے بڑی کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت صدیقی کا ہاتھ گھما اور کمرہ گوشی کی چیخ سے گونج اٹھا۔ ایک ہی وار میں اس کی ناک کا دایاں نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا۔ ابھی اس کی چیخ باقی تھی کہ صدیقی کا ہاتھ دوبارہ گھما اور کمرہ ایک بار پھر گوشی کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ صدیقی نے اس کی ناک کا بایاں نتنا بھی کاٹ دیا تھا۔ تم موٹے دماغ کے آدمی ہو، اس لیے تمہارا یہ علاج ہو سکتا ہے، اب تم سب کچھ خود بخود بتا دو گے، صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کو موڑا اور خنجر کا دستہ اسے گوشی کی تنگ سی پیشانی پر ابھر آنے والی موٹی سی رگ پر مار دیا اور گوشی کی حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی۔ اس کا پورا جسم جھنجھنا اٹھا تھا، آنکھیں پھٹ گئی تھی اور چہرہ یکلخت پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ بولو، کس کا اڈا ہے یہ؟ بولو، صدیقی نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر کا دستہ دوبارہ اس کی پیشانی پر موجود رگ پر مارا تو گوشی کی حالت یکلخت غیر ہونے لگ گئی۔ بڑے استاد کا گوشی کے منہ سے ایسے الفاظ نکلنے لگے جیسے رکا ہوا پانی راستہ صاف ہونے پر یکلخت تیزی سے بہنے لگتا ہے۔ کون ہے بڑا استاد؟ تفصیل بتاؤ، صدیقی نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لاشعوری طور پر اس کے سوالوں کے جوابات دینا شروع کر دے گا۔ اس کا نام مارگو ہے، وہ بڑا استاد ہے، راگو اس کا خاص آدمی ہے اور پورے شہر میں اس کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، گوشی نے جواب دیا۔ کہاں بیٹھتا ہے وہ؟ صدیقی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہاں رہتا ہوں، وہ کبھی کبھار یہاں آتا ہے ورنہ اس کے آدمی آتے رہتے ہیں، گوشی نے جواب دیا۔ تم گھنٹی کی آواز پر باہر گئے تھے، کیسی گھنٹی تھی یہ؟ صدیقی نے پوچھا۔ وہ باس آیا تھا، بڑے استاد کا آدمی، میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا، گوشی نے کہا۔ بڑے استاد کا فون نمبر کیا ہے؟ صدیقی نے پوچھا تو گوشی نے فون نمبر بتا دیا، لیکن اسی لمحے سے باہر سے چٹک چٹک کی آوازیں سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک کر باہر کی طرف دیکھنے لگا تو اسے چوہان کو ناک چٹکی سے بند کیے دروازے کے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جا رہی ہے، چوہان نے رک رک کر کہا تو صدیقی نے فوراً ہی سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن کسی تیز لٹو کی طرح گھومنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے کھڑے چوہان کو لڑکھڑا کر نیچے گرتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن یکلخت جیسے کسی گہری دلدل میں اترتا چلا گیا۔ آخری احساس جو اس کے ذہن میں ابھرا تھا وہ یہی تھا کہ گوشی نے کسی پراسرار طریقے سے اپنے ساتھیوں کو کال کر لیا ہے۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔